السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مختلف بیماریوں کے بارے میں بھی آگاہی دیتے رہیں، ساتھ ساتھ ہارڈ کور ایشوز تو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو سٹوریز بتائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ مختلف بیماریاں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دی جائے اور ان سے کیسے لوگ نمٹ رہے ہیں، کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور اس میں آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، آپ کیسے ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں اور اس مشن کو، اس کام کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا بھی ایک خون کی بیماری ہے جس سے متاثرہ جو بچے ہوتے ہیں زندگی بھر ان کا خون تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایک پروسیس جن لوگوں نے دیکھا ہے یا جن کے گھر میں یا عزیز و اقارب میں یا خاندان میں کہیں بھی اگر ایسے بچے موجود ہیں تو وہ اس کی جو شدت ہوتی ہے اور جو اس کی تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس وہ کر سکتے ہیں۔ مختلف بیماریاں ہوتے ہیں، بیماری تو کوئی بھی ہو، ظاہر ہے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر بچے اس سے متاثر ہوں تو پھر وہ بڑوں سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچے کیسے اپنی لائف گزار رہے ہیں اور وہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں، وہ بچے آپ سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ایک بچے کا دکھانا چاہوں گا جو تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچہ ہے۔ آپ اس کی بات سنیے اور اس کے بعد پھر ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا نام ہے عبداللہ اور میرے ابو اسکول کے کام کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب میرے گھر والوں کو پتا چلا کہ میرے کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہوئی۔ اس کے بعد میرے ابو ہیلپ تھیلیسیمیا سینٹر لے کر آئے۔ اب میں یہاں 9 سال سے رجسٹر ہوں۔ وقت پہ بلڈ لگتا ہے اور وقت پہ دوائی دی جاتی ہے اور تمام ٹیسٹ بالکل فری جاتی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سال آپ کی زکوٰۃ ہمارے ہیلپ تھیلیسیمیا کو دیں گے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ عبداللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ آپ سے کیا ریکویسٹ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک عبداللہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس بیماری سے متاثرہ سینکڑوں بچوں کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں۔ ہم اسی پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر جناب عادل احمد خان صاحب، اور یہ وہی ٹرسٹ ہے جہاں پر عبداللہ کا بھی علاج ہوتا ہے اور اس جیسے اور بھی کئی بچوں کا علاج ہوتا ہے۔ السلام علیکم عادل صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ ماہ رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی مشکلات اس بار کیا ہیں اور ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا شاہین بھائی، آپ ہمیشہ بلاتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر، اور وہی والی بات ہے، وہ کہتے ہیں مثال ہے نا کہ جو ہے مچھلی کھلاؤ نہیں بلکہ پکڑنا سکھاؤ، تو یہی والی مثال یہاں فٹ کرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کی جو بیماری کا جو علاج ہے وہ تو ہے سیکنڈری، جو پرائمری ہے وہ اس کی اویئرنیس ہے، جس کے لیے آپ لوگ مدد کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اس کی آگاہی جائے، پتہ چلے کہ یہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو خیر اس طرف آتے ہیں ہم، لیکن یہ رمضان کے اس کے حساب سے آپ نے سوال کیا تو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ رمضان میں جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ تمام اداروں کو مسئلہ ہوتا ہے سب سے زیادہ پیسے کا۔ یہ سب ہم لوگ سب جمع کرتے ہیں رمضان میں، پیسہ زکوٰۃ خیرات جمع کرتے ہیں، اس سے پورا سال اگلا چلاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، پیسے سے بھی بڑا مسئلہ، وہ ہوتی ہے بلڈ کی اویلیبلٹی۔ عام طور پہ ہمارے جو معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم بلڈ ڈونیشن نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ سارے بلڈ بینک خالی ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جیسے ابھی 8-10 دن کا ہم نے اسٹاک کرا ہوا ہے، اب جو نیکسٹ ہمارے پاس 10 دن، اگلے جو 15-20 دن گزریں گے، وہ اتنی شارٹیج ہوتی ہے بچوں کو، ایون کہ آپ کو ایک بیگ میں سے 2 بیگ کر کے بچوں کو لگا کے چلانا پڑتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ رمضان نکلے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بلڈ دے دیا، اب ہمارا ہو گیا کام، اب ہم روزے نہیں رکھ سکتے یا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ تو نارمل ڈیز میں بھی بلڈ دینے سے نہیں دیتے، ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اور اس کی اویئرنیس نہیں ہے نا۔ کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ ہو، اب جیسے آپ یہ اویئرنیس پروگرام یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کا اویئرنیس ہی پروگرام ہے نا۔ میں جتنے بھی ینگسٹرس ہیں ہمارے بچے کالج یونیورسٹی کے، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مجھے یہ بتا دو کہ یہ بلڈ میں کہاں سے جاؤں، میں ٹائم میڈیکو سے خرید کے لاؤں، کوثر میڈیکو سے خریدوں، کہاں سے لے کر آؤں؟ میں یہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ صرف آپ ہی لوگ ڈونیٹ کرو گے، دو گے تو یہ ہوگا، کام آگے چلے گا، یہ بچے جو ہے یہ زندہ رہ سکیں گے، ورنہ ہم کیا کریں؟ ہم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جا کے پیسوں سے خرید کے لے کے آ جائیں۔ اچھا، ویسے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا اس بندے کو خود کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں وہ ایک جو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک نیچرل ایک فنومینا ہے کہ ہم ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے،
हाँ, मैं क्यों ये काम करूं? सब काम जो है अपने फायदे के लिए नहीं किए जाते जिंदगी में, है ना, दूसरों के फायदे के लिए भी करना क्योंकि एक चाहिए। नेकी का काम है, लेकिन फिर भी इसमें उनका अपना भी हेल्थ बेनिफिट है ना। देखिए वो आम तौर पे ये प्रैक्टिस होती है तमाम ब्लड बैंक्स की कि जब आप कोई डोनेट करते हैं ब्लड, तो उसकी एक हम स्लिप आपको दे देते हैं कि आपको कभी जिंदगी में ऐसा जरूरत हो तो आप ये स्लिप देके इसके बदले का ब्लड आप हमसे ले लीजिएगा। एक तो ये होता है कि उनके पास एक स्टॉक चला जाता है कि खुदा ना खास्ता खानदान में अल्लाह ना करे किसी को जरूरत हो तो वो उसके बदले का हम उनको ब्लड, जो ब्लड उन्होंने हमें डोनेट किया है, तो हम उनको दे देते हैं। और दूसरा ये कि ये इंसान की जिंदगी पे इसके बहुत जो है पॉजिटिव असरात होते हैं। ब्लड, जो नया ब्लड बनता है उसकी ताकत और पुराने ब्लड वही सर्कुलेट, जस्ट लाइक आप गाड़ी का ऑयल है वो चेंज, बस वही चलाए जाएं आप, तो 3,000 की जगह 8,000 चलाएं तो क्या होगा, ठीक है ना। जब उसको हम चेंज करते हैं तभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना। तो वही यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ है कि जब जैसे ही हमारे जिस्म में से हमारा ब्लड कम होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जो है वो ब्लड बनाती है, नया खून बनाना शुरू कर दी, तमाम चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं इसके अंदर। वरना क्या है, वो एक रूटीन से काम कर रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से, और जब निकलता है उसके अंदर से 1 लीटर ब्लड लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं, तो पता लगता है कि वो फौरन मशीनें एक्टिव हो जाती हैं, काम शुरू कर देती। तो ये प्रैक्टिस अगर करते रहें तो हमारे ब्लड बनने का जिस्म के अंदर जो निज़ाम है वो भी मुस्तकिल हमेशा अच्छा रहेगा। आपके ख्याल में एक सेहतमंद शख्स जो है वो अगर साल में एक बार भी चले खून दे दे तो ये हमारे मुल्क में ब्लड की कमी पूरी हो सकती है? देखें 5,000 से ज़्यादा बच्चे हैं सिर्फ यहाँ सिंध में, 5,000 ब्लड पर डे, तो आपको ये समझ लीजिए एक बच्चे को कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ब्लड चाहिए होता है। और जितने भी थैलीसीमिया सेंटर्स हैं, जितने भी इदारे हैं, कि देखें गवर्नमेंट की सतह पे तो कोई कुछ भी नहीं है इस वक्त। मैं अगर आपको कहूँ एक ब्लड बैंक तो ये जो आरबीसीज जो बनाए हैं उसका कोई फायदा हो रहा है? कुछ भी कोई फायदा National नहीं, Blood कुछ Centers। भी नहीं। मैं बताऊं ना आपको, देखें हमारे यहाँ वो सिस्टम है कि जब हेलमेट के ऊपर पाबंदी लगती है ना कि हेलमेट पहनना है सबको, सब चालान हो रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं, सारे शहर ने मोटरसाइकिल वालों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। 4 दिन के बाद वो स्कीम खत्म होती है, अगले 4 दिन के बाद सारे बगैर दोबारा उसके घूम रहे होते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी एक थैलीसीमिया के ऊपर अभी पिछले चंद दिनों पहले इन्होंने बड़ा काम करना शुरू करा, भाग दौड़ शुरू करी, वो एकदम बूस्ट हुआ, आगे बढ़ा। पाकिस्तान बैतुल माल को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, ठीक है। और क्या हुआ कि हम बच्चों को आपके स्पॉन्सर्ड कराते हैं बैतुल माल से, उनकी कम से कम हम कहते हैं नहीं दो, सारी तमाम फैसिलिटी नहीं दो हमें, सिर्फ आयरन चलेशन तो कर दो हमें बच्चों का। आयरन चलेशन एक बड़ा खर्चा होता है सबसे ज्यादा थैलीसीमिया के ऊपर, क्योंकि ये जो छोटा बच्चा है उसका डोनर ब्लड का कौन है, मैं हूं वहां पे। हमारा ब्लड एक छोटे से बच्चे में जाएगा तो जो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, एचबी चला गया, आयरन है, वो बच्चे में चला जाता है। उसको अगर जो उसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है वो हमने अगर उसको चिलेट नहीं करा, नहीं निकाला, तो वो क्या होता है, वो उसकी शक्ल खराब होनी शुरू हो जाती है, दांत टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कद उसका वहीं रुक जाता है, बहुत डिसशेप हो जाती है उसकी बॉडी। और वो और नहीं करा तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल में, 2 साल में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो अगर उसको जिंदा रखना है तो भाई इस कंडीशन में नहीं रखना है, जिंदा ऐसे रखना है कि वो अपनी जितनी जिंदगी अल्लाह ने उसको दी है तो अच्छे तरीके से गुजारे, अच्छे शेप के साथ गुजारे, अपने स्कूल जाए, मदरसे जाए, सब जगह जाए अपने। लेकिन अगर आपने उसको आयरन चिलेट नहीं करा तो जो है वो बच्चा गया, खत्म हो गया। तो हम कहते हैं उनसे, गवर्नमेंट से कहते हैं नहीं दो हमको सारी चीज़ों के पैसे नहीं दो, हमको सिर्फ जो है आयरन चिलेशन के इतना हमारा इंतजाम कर दो, पैसे नहीं दो भाई, दवा दे दो हमको। ये बताइए कि वैसे दुनिया के दीगर मुल्कों में भी क्या खाली सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही ये बच्चे रहते हैं? देखिए थैलीसीमिया का जो सबसे बेहतरीन मिसाल है ना, ईरान है हमारा पड़ोसी, 0 हो गया, 0 है थैलीसीमिया, हमसे भी ज़्यादा थे थैलीसीमिया के। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि शादी का जो फॉर्म होता है उनका निकाह नामा, वो इशू उस वक्त किया जाता है जब दोनों के जो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो रिपोर्ट आ जाए। थैलीसीमिया के जो टेस्ट है उसका नाम है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस टेस्ट से पता लग जाता है कि ये थैलीसीमिया तो नहीं है। 2 माइनर होते हैं तो उनके यहाँ वो अलाउ ही नहीं करते हैं शादी करना, क्योंकि 2 माइनर्स जब की शादी होगी तो बच्चा जो है वो पॉजिटिव की तरफ, उसका तकरीबन 25% चांस होता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो उनकी, यही इसका हल है। इसके अलावा है ही नहीं कोई हल, इसका कोई हल नहीं है। आप बच्चे पैदा हुए चले जाएं, आप ब्लड लगाए चले जाएं, ये तो चेन चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। इसको तो रोकना है, ये गवर्नमेंट की सतह पे रोकना पड़ेगा। सख्ती सिर्फ ऐसे हेलमेट की तरह नहीं करनी सकती कि 2 दिन के लिए पाबंदी लगे और तीसरे दिन दोबारा सब आज़ाद घूम गए। ये इस पे तो हर कीमत पे मुस्तकिल जो है बहुत सख्ती से इसके ऊपर अमल किया जाए, तब जाके ये चीज़ रुकेगी। ये बताएं कि माह रमज़ान में एक तो ब्लड का आपने बताया कि ब्लड के अरेंजमेंट के हवाले से, जो बाकी उसके अलावा जो अखराजात हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं और उसमें आपको क्या मदद है? जी, देखिए सिर्फ बच्चों को ब्लड
ट्रांसफ्यूजन ही का मसला नहीं होता, उसके अलावा उनकी बहुत सी और भी दीगर चीज़ें होती हैं, उनके लैब्स होती हैं, ठीक है। आयरन चिलेशन का भी हमने जिक्र करा, सबसे महंगा प्रोसेस तो है ही आयरन चिलेशन का बच्चों का, इसी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक बच्चे पे कम से कम 15,000 रुपये महीना इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के साथ जो है 15,000 रुपये महीना खर्च होता है। तो अब बताइए आपके पास 300-400 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, उनका महीने का कितना अखराजात हैं। सब गरीब लोग होते हैं, उनके पास तो आने का पैसा भी नहीं होता है, वो तक देना पड़ता है। बलूचिस्तान से जो पेशेंट आता है, आप यकीन जाने कि उनको आने जाने के पैसे भी देने पड़ते हैं, वो बेचारे आ ही नहीं सकते यहाँ पे। फिर इतनी तो गुर्बत है, इतनी वहाँ बलूचिस्तान में क्या हाल है, कोई ना ब्लड बैंक, ना कोई स्क्रीनिंग, ना आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी नहीं है, नथिंग। जो यहाँ तक पहुँचने की सकत रखता है बेचारे वो आ जाते हैं। उन लोगों को हम जितना बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वो करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, नाजरीन से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मेरी आपसे कैसे ताउन कर सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ज़कात जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो हमने समझ लिया कि ये सिर्फ रमज़ान में दी जाती है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। ज़कात आप 12 महीने किसी भी वक्त दे सकते हैं, लेकिन ये एक बन गया ट्रेडिशन हमारे यहाँ पे, ज़कात रमज़ान में निकाली जाती है। तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो है आप देखें, बच्चों की स्पॉन्सरशिप है हमारे पास कि 15,000 रुपये महीना से एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप है। उसमें हम लोग इनकी तमाम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें तमाम लैब्स, इनके तमाम टेस्ट कौन से, ये इनको मल्टी ट्रांसफ्यूजन की वजह से एंटीबॉडीज़ इनके जिस्म में बन जाती हैं और ये हेपेटाइटिस B-C की तरफ भी चले जाते हैं, HIV की तरफ भी चले जाते हैं। क्योंकि स्क्रीनिंग का जो स्टैंडर्ड दुनिया भर में राइज है, वो स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में अभी तक नहीं है। हैं दावेदार, कुछ लोग हैं कि जो बहुत अच्छी तरह जानने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने, लेकिन अभी भी है। आप कितने ही स्क्रीन कर लें, किसी भी कर लें, कहीं ना कहीं से वो ऐसे एक चीज़ बच्चे में पहुंच जाती है कि वो करता है। तो वो तमाम उनके टेस्ट करवाने पड़ते हैं हर 3 महीने पे, ताकि अपडेट रहें। तो वो तमाम टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर्स हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, लैब हैं, ब्लड बैंक पूरा चलाना होता है। बिजली का आजकल हम KESC से हमने भी अभी रिक्वेस्ट की है कि हमारी कम से कम हमारे सेंटरों की बिजली का जो है ना वो पैसा हमको कम करें, आप दें इसका। तो जो है आप लोग ज़कात खैरात जो भी अपनी निकालते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा इन बच्चों के लिए, जैसे कि अभी अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट की आप लोगों से, ऐसे मेरे पास 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी मद में, किसी भी मद में कोई पैसा हम चार्ज नहीं करते, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा इधर। तो आप अपनी जो भी ज़कात निकालते हैं उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए भी मुख्तस। और ट्रस्ट के ज़ेर तमाम और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी, जो हेल्प इस माह रमज़ान में, और क्या हो रहा है? देखिए, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो कई दूसरे दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करता है। तो उसमें से थैलेसीमिया के ऊपर, जो थैलेसीमिया सेंटर है, वो है हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हेल्प इंटरनेशनल जो है, हम लोग ये सर्दियों में ब्लैंकेट ड्राइव करते हैं। फिर उसके बाद वो ब्लैंकेट ड्राइव पूरे पाकिस्तान में होती है। फिर इसके अलावा कैटरिक ऑपरेशन का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम साल में 4 कैंप्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारा, लेकिन 4 कैंप्स में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 4,000 ऑपरेट कर दें इसके अंदर। तो हमारे वो कैंप्स रखते हैं, वो सब हम रूरल एरियाज़ में लगाते हैं। कराची में तो माशाल्लाह इतने इदारे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है हो रहा है। तो हम ये सब रूरल एरियाज़ के अंदर बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, यहाँ इन जगहों पर करते हैं। फिर इसके अलावा हमारा जो थर में एक बहुत बड़ा काम है, जिस पे हम लोग ये पानी के हैंड पंप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, बड़े छोटे ये भी करते हैं। और अब एक और टेक्नोलॉजी हमने, सोलर सेल, जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी 300 फीट से भी ज़्यादा है, तो हैंड पंप से नहीं खिंचता इतना ऊपर, 300 फीट कहाँ से आएगा। तो फिर वहाँ बाकायदा बोरिंग करके समर पंप डाल के, जैसे बोरिंग हुई जाती है, टैंक बनाते हैं, उस पर सोलर पैनल लगा देते हैं और विदाउट बैटरी सिस्टम लगा देते हैं। उसमें गेज लगा हुआ है टैंक के अंदर, ऑटोमेटिक जैसे ही वो कम होती है वो समर पंप ऑन करके उस टैंकी को दोबारा भर देता है। तो वो जो है वो ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे, ऐसे गांव में जहाँ पे 300-400 अफराद हैं, तो ऐसे गांव के अंदर वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारा ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और पूरी दुनिया से हमें इस चीज़ के लिए जो है लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि, और सबसे ज़्यादा इसमें यह कि जो हमारे प्यारे महरूमीन हैं उनके साले सवाब के लिए जो है ये पानी का सदका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ों में सबसे बेहतरीन सदका पानी का सदका है। तो वो जो है सिलसिले में बहुत इसकी ज़बरदस्त हमारा काम है। अच्छा, राइट। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? बस आखिरी मिनट आज के लिए मेरी सिर्फ अपने तमाम बहन भाइयों से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पैसे नहीं दे सकते, ज़कात के लिए आपने कुछ कर दिया है, किसी को दे दिए, दे दो, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ये रोज़ा खोलने के बाद जो है ना, आप ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए,
کیونکہ یہ بچے جو بلڈ آپ دیں گے وہ جن بچوں کے لیے استعمال ہونے کے لیے ان کو اس کی اشد ضرورت ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا چھوٹے بچوں کو کہ آج رمضان ہے اس کے اندر بلڈ نہیں ملے گا یا وہ نہیں، تو بلڈ ڈونیشن کی اشد ترین ضرورت ہے. مجھے ہی نہیں، تمام تھیلیسیمیا سینٹرز جتنے بھی ہیں ان سب کو اشد ضرورت ہے. کسی بھی تھیلیسیمیا سینٹر میں آپ لوگ جائیے اور وہاں پہ بلڈ ڈونیشن. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا عادل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین، جیسے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے عادل صاحب نے، ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ یا اس کے علاوہ کسی بھی آپ ادارے میں جائیں ضرور، وہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کریں. اور یہ بلڈ جو ہے وہ نہ صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلکہ اور بھی بیماریوں میں جو لوگ ہیں ان کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ سیف سائڈ بھی آپ سال میں اگر صرف اپنی سالگرہ والے دن سال میں ایک دفعہ ایک بوتل بھی اگر آپ خون کا عطیہ کر دیں تو اس سے کم از کم بھی 2 سے 3 لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، اس کی زندگی بچ سکتی ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو آپ کو بھی یہ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی اپنی بھی اسکریننگ ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو خاموش قاتل ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اسی بہانے جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے جائیں گے تو آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی 6-7 بیماریوں کے لیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری پنپ رہی ہے آپ کے جسم کے اندر تو آپ کو ابتدائی طور پر یہ اگر پتہ چل جائے گا تو اس کا بر وقت علاج ممکن ہے اور آپ کی بھی صحت کا دار و مدار اس پر ہو سکتا ہے اور آپ کی صحت جو ہے وہ یقینی بن سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر جیسے بتایا عادل صاحب نے بھی کہ آپ جب خون ڈونیٹ کریں گے تو آپ کے جسم کو نئے خون کی ضرورت ہوگی اور پھر آپ کا جسم نیا خون جب بنانا شروع کرے گا تو اس سے آپ بھی ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے تمام اداروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی بھی آپ مدد کریں جس بھی طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کے لیے ایک ڈالی تھی چھوٹی سی. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے. ہیموفیلیا بھی ایک خون بہنے کی بیماری ہے جس میں بچوں میں بچپن سے ہی یہ بیماری ہوتی ہے، کسی وجہ سے بھی اور بغیر کسی وجہ کے بھی ان کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی چوٹ لگے خدا نخواستہ تو ایکسٹرنل بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. ہیموفیلیا سے متاثرہ جو افراد ہیں، جو بچے ہیں اور اب ماشاءاللہ بڑے بھی جو ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کی جو مشکلات ہیں، ایک تو ان کا علاج وہ بھی کافی خاصا مہنگا اور پھر تکلیف دہ ایک عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ریسنٹلی ایک اور چیز اس سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک بڑی شرح جو ہے وہ ہیموفیلیا کے مریضوں کی ان میں ہیپاٹائٹس سی پایا گیا ہے. یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے اور صحت کے جو پروفیشنلز ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز، ان کے لیے بھی یہ بات تشویش کا باعث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے لیے بھی اور مختلف محکموں کے لیے بھی. تو یہ فرسٹ ٹائم سندھ میں پہلی بار ہیموفیلیا کے مریضوں کی اس طرح سے اسکریننگ ہوئی ہے اور یہ اسکریننگ محکمہ صحت سندھ کے تعاون سے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے ٹریٹمنٹ سینٹر میں ہوئی ہے. وہاں پر ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے پاس 900 سے زائد ہیموفیلیا سے متاثرہ جو افراد ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور اس کے لیے ایک باقاعدہ کیمپ لگایا گیا تھا. آج ہم اسی پر بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر سائمہ مشتاق شیخ صاحبہ نے، جو کہ ٹریٹمنٹ کوآرڈینیٹر ہیں محکمہ صحت کا جو شعبہ ہے CDC، اس میں HIV ایڈز کو دیکھتی ہیں. ڈاکٹر سائمہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب راحیل احمد، جو ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے بانی ہیں اور CEO ہیں اور خود بھی ہیموفیلیا سے متاثرہ ایک فرد ہیں. السلام علیکم راحیل صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحیل احمد صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیمپ لگانے کا آئیڈیا کیسے آیا اور کتنے دن آپ نے کیمپ لگایا اور اس میں کیا صورتحال رہی؟ جی السلام علیکم. پہلے سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا اور آپ کے پروگرام کا شکریہ کہ ہمیشہ ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے بات کرتے ہیں آپ اور پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. ہیموفیلیا جو ایک بلڈ ڈیزیز ہے اور اس کے حوالے سے جو ٹیسٹنگ والا جو معاملات تھا اس کا انیشیٹ لیا ہے ڈاکٹر درے ناز، ڈائریکٹر سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی، اور وہ کافی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں علاج و معالجہ میں بھی، اور ہیموفیلیا کے جو مسائل ہیں ٹریٹمنٹ کے یا بلڈ پروڈکٹ کے یا علاج و معالجہ کے اس میں بھی. تو یہ انیشیٹ ان کی طرف سے لیا گیا اور پراپر ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو اسکریننگ کی بات ہوئی کہ ان میں ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور HIV کا ریشو کیا ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ پروویژنس کی طرف کیسے لے کے آنا ہے. تو انیشیٹ یہ لیا گیا اور اس میں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے رجسٹرڈ 900 پیشنٹس، کیونکہ رجسٹری ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کی کھلی ہوئی ہے. 2 لوگ جو ہیں وہ رجسٹریشن کے لیے پیشنٹس آ رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے، تو ہمارے پاس مختلف قسم کے پیشنٹس یہاں پر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد ایسے پیشنٹس کی بھی سامنے آ گئی ہے اسکریننگ کے بعد.
جی، تو اس کا کیا رزلٹ کیا رہا؟ کتنے لوگوں کو آپ اسکرین کر پائے اور اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو پائے گئے؟ انیشنلی سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام ہے اس میں 900 ہمیں ڈیوائسز دی گئی ہیپیٹائٹس سی کی اور 900 بی کی دی گئی، جبکہ کٹس ہیں کٹس ہیں یہ ریپڈ کی، جی، اور ویکسین دی گئی ہے ہمیں 900 پیشنٹس کے لیے، ہیپیٹائٹس بی کی. ہیپیٹائٹس بی کی. اور ہم نے کیمپ ارینج کیا، اپنے تمام پیشنٹس کو انوائٹ کیا، بلایا، اور اس کیمپ کے اندر ہم نے انیشنلی ابھی 250 پیشنٹ کی اسکریننگ کی. 250 پیشنٹ کی جب ہم نے اسکریننگ کی ہے تو اس میں 97 پیشنٹ جو ہیں وہ ری ایکٹیو آ چکے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے ہیپیٹائٹس بی کے 2 آئے ہیں، ہیپیٹائٹس سی کے 91 آئے ہیں، اور ایچ آئی وی کے ابھی 4 ہمارے پاس وہ آ چکے ہیں 250 میں سے آؤٹ آف 250. تو یہ 40% سے زائد پرسنٹیج اراؤنڈ 40 to 45. اور اگر یہ کمپلیٹ 900 ہم کر لیتے ہیں یا باقی ریمائننگ اور بھی جو ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے تو شرح اس سے کہیں گنا زیادہ، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے. اچھا، رائٹ. ڈاکٹر سائمہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کو ماشاءاللہ میں نے دیکھا بھی وہاں پہ سینٹر میں آپ کافی ایکٹیو رہیں اور وہاں پہ آپ موجود بھی نہیں سارا وقت، تو یہ بتائیے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے اس کو سپورٹ کیا اور اس میں آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز رہی؟ پہلے تو جیسے راہیل صاحب نے بولا کہ 900 پیشنٹس ہیں ہیموفیلیا کے کراچی میں رجسٹرڈ، تو ہم نے ان کو پروویژن دیا 900 کٹس کا. اس کا مطلب ہے کہ سی ڈی سی ایچ آئی وی ایڈس سندھ جو ہے 100% اسکریننگ کرائے گی ہیموفیلیا پیشنٹس کی، اور جتنے ری ایکٹیو آئیں گے ان کو ہم لنک اپ کرائیں گے، ایک میکینزم بنائیں گے. جو بھی ری ایکٹیو پیشنٹ آئے گا ایچ آئی وی کا اس کو لنک اپ کرائیں گے اپنے سینٹرز کے ساتھ اور ان کا علاج شروع کریں گے، جس میں بیس لائن ٹیسٹ ہے اور علاج ہے وہ فری آف کاسٹ ہوگا. یہ بتائیے کہ ابھی جو رزلٹ آیا ہے یہ ریپڈ ٹیسٹ ہیں؟ جی بالکل، ریپڈ کٹس کی مدد سے آیا اور اس میں ٹرو فالس کا بھی ایک ریشو ہوتا ہے. جی. تو اب جو جتنے لوگ پازیٹیو آئے ہیں اب آپ ان کو پی سی آر پہ لے جائیں گے، اس کا آگے فردر کیا پروسیس ہوگا؟ اس کو ری چیک پھر کریں گے؟ یس بالکل. ان کو جو ہم نے کٹس دی تھی وہ اسکریننگ میں ہم پہلی کٹ یوز کرتے ہیں، WHO ریکمینڈیڈ کٹس یوز کی جاتی ہیں. 3 کٹس ہوتی ہیں. جو ابھی انہوں نے اسکریننگ کی ہے وہ ایلر کومبو پہ کی ہے، وہ ٹیسٹ 1 ہے. اس کے بعد جو ری ایکٹیو آئے ہیں ان کی مزید 2 کٹس پہ اور ہوگی کنفرمیشن. جب تینوں پہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ پھر پیشنٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور ان کو ہم پھر ٹریٹمنٹ پہ لے جاتے ہیں، اور بیس لائن، وائرل لوڈ، CD4، پھر وہ سارے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس دوران میں کیمپ کے دوران آپ کی ٹیم کے کون کون سے اراکین اس میں انوالو رہے اور وہاں پر رہ کر آپ نے خود کیا وہاں دیکھا اور آپ کی اپنی کیا فیلنگس ہیں؟ ویسے تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ارشاد کاظمی کے، جو کرنٹ ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے ہمیں لیٹ گو کیا کہ بھئی آپ کسی طرح بھی کٹس ارینج کر کے ان کو دے دیں اور آپ کیمپ میں جائیں. یہ اپریشیبل بات ہے. جی بالکل. حکومت سندھ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہ اسکریننگ ہوئی ہے اور اب 100% ہوگی. فردر ہمارا پلان یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بھی ہم لوگ پیشنٹس اسکرین آؤٹ کریں 100%. جیلس کی بھی اسکریننگ ہم لوگ 100% کریں گے ان کمنگ منتھس میں. تو ڈاکٹر ارشاد کاظمی کا تہہ دل سے شکر گزار میں کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا اور کسی بھی صوبے میں ایسا نہیں ہوا. یہ پہلی بار سندھ میں ہوا. جب میں کیمپ میں گئی تو مجھے کافی پیشنٹس کو دیکھ کے بہت عجیب فیلنگ آ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں جو ہے آج تک، حالانکہ 21 سینچری ہے، کہ بالکل آگاہی نہیں ہے، ہیلتھ کی آگاہی نہیں ہے. لیکن اب ہم لوگ گریجولی آگاہی کی طرف جا رہے ہیں. FM میسیجز ہو گیا، میڈیا کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو ہم آگاہی کریں گے HIV، ہیپاٹائٹس، اور ایک کولیبریٹیولی ہم لوگ کام کریں گے بیٹھ کے. راہیل صاحب، ڈاکٹر صاحبہ صحیح بات کہہ رہی ہیں، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ آپ تو پورے پاکستان میں کنیکٹڈ ہیں کہ ہیموفیلیا کے پیشنٹس کی کہیں اور کسی اور صوبے میں کبھی اسکریننگ ہوئی ہے اس سے پہلے؟ دیکھیں، جو ہیموفیلک پیشنٹس ہیں مختلف ٹریٹمنٹ سینٹر میں جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ یا معاملات ہیں وہ کیا ہیں، پر جو کلیکٹیو جو ایک ہے یا جو نمائندہ ہیموفیلیا ہے یہاں پر سوسائٹی سینٹر، اس کی طرف سے یہ پہلی دفعہ اس پہ تو بہرحال آپ بھی قابل تعریف ہیں، بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ویسے تو بہت سارے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جہاں اچھا کام ہوا ہے اور جو کہ یہ اچھا کام ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ اس طرح سے کرنا چاہیے. تو راہیل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو اسکریننگ پوری نہیں ہوئی، ابھی اسکریننگ کنٹینیو ہے؟ ہاں جی، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ ریپڈ ٹیسٹ ہے اور ابھی اس میں فال اور
थ्रू का थोड़ा एक मैटर है, तो ये प्रॉपर अभी PCR की तरफ जाएंगे। PCR टेस्टिंग होगी, इनकी सैम्पलिंग हम प्रोवाइड करेंगे। अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले डॉक्टर जुल्फ़िकार अली धरीजो साहब आए हुए थे सेंटर में विजिट पे, तो उनसे सारी डिस्कशन हुई है क्राइटेरिया के ऊपर, ये सैम्पलिंग ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी है। फिर उसके बाद जो उसमें पॉजिटिव आते हैं उनको ट्रीटमेंट इंश्योर करवा रहे हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब। आज उनसे फिर ये बात हुई। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रिज़ल्ट है जो हम देख रहे हैं, हेल्थ की रिपोर्टिंग मैंने भी एक अरसा की है और अब भी हम करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए तो खैर तशवीश का बायस है कि इतना हाई परसेंटेज 40+ भी इवन के या 45% भी अगर आता है, अब उसमें ट्रू फॉल्स फिर आगे जाके पता चलेगा तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन स्टिल इट्स अ हायर परसेंटेज। तो आपके ख्याल में राइल साहब इसकी क्या वजह है, क्यों ये इतना रिएक्टिव क्यों आ रहे हैं केसेस? बहुत वैलिड सवाल आपने किया है, और ये सवाल ही हमारी जद्दोजहद की एक वजह बनती है, और जो हमारी जद्दोजहद भी यही है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, हीमोफीलिया का जो ट्रीटमेंट है या स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट है जो होना चाहिए वो पाकिस्तान में नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर ही ब्लड बाय प्रोडक्ट से क्लॉटिंग फैक्टर पूरा करने की कोशिश की जाती है, जबकि दुनिया भर में क्लॉटिंग फैक्टर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेट की शक्ल में पेशेंट को दिए जाते हैं और वो अपने घर में रखते हैं, और प्रोफिलैक्सिस में ट्वाइस अ वीक या 1 वीक वो अपनी लेवल को इंक्रीज रखते हैं, इससे उनको ब्लीड नहीं होती। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, और अभी गवर्नमेंट को और हमारी उनके साथ डिस्कशन चल रही है, कन्वेंस हम उनको कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लैक ऑफ अवेयरनेस सिर्फ कम्युनिटी बेस पे नहीं है, ग्रास लेवल पे नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस अपर लेवल पर भी है, जिसमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है मुख्तलिफ इदारों में या अस्पतालों में, क्या वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है या हम एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इस तरह के वायरस भी जा रहे हैं। तो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी जो शुरू दिन से बात कर रही है वो एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन को फरहमी की बात कर रही है। एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन की फरहमी से इस तरह के वायरस हमारे बॉडी में नहीं जाएंगे। चलिए हम एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन के हवाले से भी बात करते हैं, और नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया के मरीज़ों के हवाले से, और रिसेंटली हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची और महकमा सेहत सिंध के तामुन से हीमोफीलिया से मुतासर अफराद की स्क्रीनिंग हुई है, और उस स्क्रीनिंग के जो नताइज हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, और 40% से ज़ायद मरीज़ों में हेपेटाइटिस C पाया गया है, कुछ केसेस में HIV भी पाया गया और हेपेटाइटिस B भी पाया गया। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। राहिल अहमद साहब, ये बताइए कि आपकी सोसाइटी को, आपका यहाँ पे कराची बेस्ड हैं आप लोग, लेकिन आपके पास तो पूरे सिंध से मरीज़ आते हैं और बलूचिस्तान से भी शायद आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कराची में जो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है ये एक मॉडल हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से जो पेशेंट्स है वो यहाँ रिजू कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर भी हम हीमोफीलिया फाउंडेशन और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के साथ मिल के वहाँ पर ट्रीटमेंट और ये सारे वसाइल इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त 29 डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के हैं वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो सारे हमारी ज़िम्मेदारी पे आते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम पेशेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, पेशेंट और पेरेंट्स और अपनी एफर्ट से काम कर रहे हैं, तो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं हम उसमें जाके अपने पेशेंट को फैसिलिटेट करें ट्रीटमेंट में और दीगर सहूलियात में। तो यही एक सूरत हाल हमें अपने मीरपुर ख़ास में, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास में करना है हमने। वहाँ हमारी एक कम्युनिटी है, हिंदू भाई हैं हमारे, हिंदू कम्युनिटी है, 100 पेशेंट है वहाँ पर। तो अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ जाके भी आप स्क्रीनिंग करने का जी स्क्रीनिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाके, क्योंकि हमने प्रेवलेंस के ऊपर काम किया हुआ है सेंसस 2000 पे, तो हमें पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रेवलेंस है हीमोफीलिया। अच्छा, ये बताइए कि जब ये हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी आप लोग करने जा रहे हैं तो एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शंस आपको फराहम हुए? ये एक बड़ा चैलेंज होता है हीमोफीलिया के लिए जब उसको एंटी मस्कुलर कोई इंजेक्शन या प्रैक्टिस होती है उसके लिए, तो इसको बिफोर या आफ्टर कवर देना पड़ता है एंटी हीमोफीलिया का। इसमें हम बहुत मशहूर हैं आलमी इदारा हीमोफीलिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के और हीमोफीलिया फाउंडेशन के वो एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन जो कि बहुत कॉस्टली, आप उसकी इमेजिन नहीं कर सकते कि एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक वैक्सीन B की लगवाने के लिए आपको 40 से 70 हज़ार का एक इंजेक्शन पहले लगाना होगा, तो फिर वैक्सीन लगेगी। फिर वैक्सीन लगेगी। जो आप एक नॉर्मल एक शॉट अपने वैक्सीन का लेते हैं नॉर्मल में,
تو ہیموفیلیا کے لیے وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کی ٹریٹمنٹ پہلے لینا ضروری ہے. چلیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر درِ ناز جمال قاضی نے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی ڈاکٹر درِ ناز جمال صاحبہ کی جو ایفرٹس ہیں، وہ راحیل احمد صاحب نے بھی جیسے بتایا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ وہاں پر اسکریننگ کیمپ لگا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی اس میں اسکریننگ ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کے جو نتائج ہیں، اسکریننگ کے نتائج، اب یہ نتائج دیکھنے کے بعد 40% پلس میں ہیپاٹائٹس سی آیا ہے، تو اس سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ کے لیے حیران کن ہے نتائج؟ جی بالکل بالکل حیران کن. آن دا ون ہینڈ میں بولوں گی حیران کن ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ میں یہ بھی بولوں گی کہ ایکسپیکٹڈ بھی ہیں. بیکاز جو بچے جن کا بھی پازیٹیوٹی ریشو آیا ہے، موسٹلی ان میں جو ہے وہ 15 سال تک کی ایج یا اس سے بڑے ہیں، وچ شوز کہ یہ بہت عرصہ دراز سے کہیں نہ کہیں سے بلڈ یا پلازما اس ٹائپ کی چیز جو ہے ان کو ٹرانسفیوز ہوتی رہی ہے. تو وی آر ناٹ شیور کہ ان کو کب، کیونکہ دیکھیں نا انفیکشن کا پتہ تو اسی وقت چلا جب ان کی اسکریننگ ہوئی ہے. اب وہ اس میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی ہے. اور پلس یہ بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ان کا نیکسٹ ہمارا فیز ہے کہ ہم ان کے پی سی آر کروائیں گے، ان کے سی بی سیز کروائیں گے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس وقت انفیکشن کا اسٹیٹس جو ہے ان بچوں کے باڈی کے اندر کس لیول پہ ہے. تو اس سے ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں ان میں سے کچھ پیشنٹ، بیکاز یہ ٹیسٹ جو ہیں پی سی آر سے کنفرمیشن کی طرف جائیں گے. تو مے بی ان میں سے کچھ جو کہ لکی ہو سکتا ہے ان کا وہ پی سی آر نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. بٹ اگر پازیٹیو آیا بھی تو انشاءاللہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سی بی سی بھی ہم کروائیں گے اور ان کے ٹریٹمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اس کی دو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان اے وے میرے لیے زیادہ سرپرائزنگ نہیں بھی ہے، کیونکہ یہ کہاں سے ٹرانسفیوژنس کرواتے رہے ہیں اب تک، کون سے وہ بلڈ بینک جو تھے وہ لیگلی ہمارے ساتھ لائسنس تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ کسی لیب میں گئے، کسی کی کلینک میں گئے، وہیں پہ ہی ڈونر بلیڈ ہوا، وہیں پہ ہی بچوں کو جو ہے بلڈ یا پلازما لگا. تو یہ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اس میں بار بار آپ سب میڈیا والوں کو بولتی ہوں کہ آپ کا بہت بڑا رول ہے. لوگوں میں یہ اویئرنیس ضرور دیں کہ جو لائسنس بلڈ بینک نہیں ہے وہاں سے، اس کے علاوہ جو ہے لائسنس بلڈ بینک کے علاوہ کسی بھی اور بلڈ بینک سے یا کسی لیبارٹری سے یا کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ کہ آپ کسی رشتہ دار کو لے آئیں، اس کو بلیڈ کروائیں، ہم آپ کے پیشنٹ کو بلڈ لگا دیں گے، ایسا بالکل بھی نہ کریں. میں راحیل یا کوئی بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی. آپ کو بھی راحیل بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر سائمہ مشتاق شیخ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو. جی تو میں یہ بولوں گی کہ پلیز، کیونکہ میرا سب سے بڑا کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ جو لائسنس بلڈ بینک ہے اس کے دروازے کے بالکل سامنے ہمارا لائسنس موجود ہو اور وہ ویلڈ ہو. تو جو بھی کوئی جا رہا ہے بلڈ لینے کے لیے وہ سب سے پہلے اس لائسنس کے لیے پوچھے، چاہے وہ کمیونٹی کا بندہ ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا ہیموفیلیا سینٹر سے گیا ہوا بندہ ہو، جو بھی جا رہا ہے نا وہ لائسنس ضرور چیک کرے. اف لائسنس از ناٹ دیئر، اس کا مطلب ہے وہ انلیگل بلڈ بینکنگ ہے. وہاں سے وہ کبھی بھی بلڈ نہ لیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب اس صورتحال کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی نے کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فردر ہمارا یہی ہے کہ کیونکہ ابھی ان کا یہ ایکٹیویٹی پوری نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں. چونکہ رمضان ہے تو آہستہ آہستہ جیسے پیشنٹ سلولی ان کے پاس آتے جائیں گے، ان کے ٹیسٹ ہوتے جائیں گے، وہ ڈیٹا ہمارے ساتھ جمع کرتے جائیں گے. میرا ابھی سے ہی جو ہے وہ ایک آدھ ہاسپٹلس کے ساتھ میں نے بات کر لی ہے، وہاں پہ ان کے پی سی آر ٹیسٹ ہوں گے اور اس میں ہم فلٹر آؤٹ کر سکیں گے کہ کتنے بچے اس میں سے فلٹر آؤٹ ہو گئے اور وہ الحمدللہ ان کو یہ چیز نہیں ہے. تو اس کے بعد جو پازیٹیو آخر میں رہ جائیں گے ہمارے پاس، ان کو ہم لنکڈ پروگرام جو ہیں، ہمارے جو پروگرامز ہیں انفیکشس کنٹرول ڈیزیز والے، ان کے ساتھ ہم لنک بھی کروائیں گے، فالو اپ بھی لیتے رہیں گے اور ان کی مینجمنٹ کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ نے ایک پروپوزل پہ بھی کام کیا تھا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی سبمٹ ہوا تھا ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے حوالے سے، تو اس کی کوئی پروگریس ہے؟ اس کا کوئی اسٹیٹس آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ اس کی پروگریس ابھی تک جو ہے وہ پازیٹیو تو میں نہیں بولوں گی، بٹ وی آر اسٹل آن اٹ.
اور انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ سے جو ہے ہمیں سپورٹ ضرور ملے گی، کیونکہ ابھی کوئی 15 منٹ پہلے بھی میرے پاس منسٹر آفس سے فون آیا تھا، سیکرٹری صاحب بھی اسی پہ ہی ہیں اور ہی از کمپلیٹلی آن بورڈ. فون آیا تھا، ان کو بھی میں نے بریف کیا ہے کہ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. ادھر ہم جو ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی چھوٹا سا ایم او یو سائن کر کے ان کے لیے ہیم لبرا اور کلاٹنگ فیکٹرز کا کروا سکیں، یا آن دا ادر ہینڈ ہم یہاں پہ کچھ پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کر سکیں. یہ میرا ان کے ساتھ ابھی 10-15 منٹ پہلے ہی ڈسکشن ہوا ہے. لیٹس ہوپ فار گڈ. یہ ہمارا جو ہے بہت ہی اچھا مہینہ ہے، اس میں ہم سب مل کے دعا کریں کہ ناٹ جسٹ فار ہیموفیلکس بلکہ تھیلیسیمیا کے بچے یا اور جو بھی سفررز ہیں ان کے لیے اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو کچھ کر سکے اس کے لیے اللہ ہماری مدد کرے. آمین آمین. اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر درِ ناز صاحبہ ہم سے بات کرنی تھی، ڈائریکٹر سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی. راہیل صاحب یہ تو ایک خوش آئند بات ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کی پرسنل ایفرٹس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں بہتری کی امید ہے. مریض اس میں بہت دعا گو ہیں ڈاکٹر درِ ناز کے، یہ ہمارے لیے اتنی ایفرٹس کرتی ہیں. اچھا دیکھیں جو ہیموفیلک کا نا ہیپاٹائٹس سی یا HIV ہیموفیلک کا مسئلہ نہیں ہے. ہیموفیلک کو تو یہ ایک ایسی چیز ملی ہے کہ جو الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ یا غیر معیاری ٹریٹمنٹ جو اس کی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے، جب وہ دی گئی ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں میں وہ انفیکٹڈ ہو رہا ہے یا ری ایکٹیوس ہو رہا ہے اس کی اینٹی باڈیز. ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ پلازما نہیں ہے. ہم 20 سال سے یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور ڈاکٹرز کو سمجھا رہے ہیں اور ایسے انسٹیٹیوشنز اور ٹریٹمنٹ سینٹر کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ مت دیجیے، اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن دیجیے جو پوری دنیا میں ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ ہے. ایک ایسٹمیٹک پیشنٹ کو انہیلر کی جگہ اگر آپ وکس سونگھانے والی بات ہے تو آپ کہیں گے کہ جی ایسٹمیٹک پیشنٹ ہے اس کو تو آپ انہیلر دیں، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے، اور ہم کہیں پاکستان میں نہیں آپ اس کو وکس سونگھا دیں تو وہ اس کی بریتھنگ صحیح ہو جائے گی. تو یہ ایک رجحان ختم کرنے کے لیے بس آخری بات کیا کہیں گے؟ مختصر ٹائم ہے بس آخری بات میں اپنے پیشنٹ سے یہ کہوں گا کہ ہماری جو ڈیزیز ہے اور اس میں اگر اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہم لیتے ہیں پلازما کی تو آپ اس میں کوشش کیجئے، جیسے ڈاکٹر درِ ناز نے کہا ہے کہ اگر پھر بھی الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ لینا مجبوری ہے تو جہاں اسکریننگ اچھی ہے، جہاں سرٹیفکیٹ یا رجسٹرڈ ہیں بلڈ بینک یا ادارے، وہیں سے لیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات مختصر. بس میں میرا میسج ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکریننگ کی جائے HIV کی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. راہیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. اگر آپ بھی کسی ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارے رابطہ نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں جو کہ 0315544165 اور 030036422759. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.